جن اہل بیت کی عظمت کو قرآن بیان کرے، جن کی عظمت کو خود میرے آقا بیان فرمائے، ان کی عظمت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور عظمت بھی کس انداز سے میرے آقا نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ کیجئے ان اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت اطہار، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان دونوں کے دامن کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لیکن اب ذہن میں ایک خیال آ گیا اور ایک سوال آ گیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قرآن کی شان بیان کی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن ہدایت ہے اور قرآن کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، تو پھر یہ کہہ دینا کافی تھا کہ قرآن کو پکڑ لو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کیا، اس کی وجہ کیا؟ جب قرآن ہدایت ہے تو پھر صرف قرآن کا ذکر کر دینا کافی تھا، اہل بیت اطہار کا ساتھ کیوں ذکر کیا؟ عزیزان من، بات یہ ہے قرآن کے بہت سے مضامین، جواب دے رہا ہوں میں آپ کو، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ دو کا کیوں ذکر کیا میرے مصطفیٰ نے۔ یاد رکھیے قرآن کے بہت سے مضامین ایسے جو عقل سے ماورا ہیں، انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے میں اہل بیت اطہار کو بھیج رہا ہوں، اگر وہ چیز سمجھ میں آئے تو اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھ لینا۔ یہ میں اس مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جو سائنس کے طلباء ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں دو گیسیں ہیں، ان گیسوں کو ملانے سے پانی بن جاتا ہے۔ اب آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا گیسیں، ہوا سے بھی زیادہ لطیف چیز، یہ پانی اتنا بھاری، کیا گیس سے کیسے بنتا ہے؟ گیس سے ہمارے عقل میں نہیں آ رہی۔ استاد، ٹیچر، پروفیسر اس کو لیب کے اندر لے کے چلا گیا، لیبارٹری میں لے کے چلا گیا، وہاں اس نے دو گیسیں ملائی، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دونوں کو ملایا، دیکھا کہ واقعی وہ پانی بننا شروع ہو گیا۔ ٹیچر نے کلاس کے اندر تھیوری پڑھائی، سمجھ میں نہیں آئی، جب لیب کے اندر لے کے گئے، جب تجربہ کر کے دکھایا، اس کے عقل میں بات آ گئی، بلا تفصیل و بلا تمثیل۔ قرآن پاک کے اندر بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں عقل میں نہیں آتے۔ رب کائنات نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، ارے اہل بیت اطہار کو اس لیے بھیج رہا ہوں، اگر وہ سمجھ نہ آئے کربلا کے میدان میں چلے جانا، حسین سمجھا دے۔ ان اولیاء کرام، ان اہل بیت اطہار، ان آل مصطفیٰ کی آستانوں پر آ جانا، قرآن کو سمجھنا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھ لینا، قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔